ہو نا تو پھر اللہ یعوذ باللہ وہ کیا کرتا ہے وہ مجھے نہیں پتا. اور دوسری بات یہ جو دیوبندی اور وہابی کا مسئلہ ہے یہ ہمارا نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا اور کھلا ہوا چیلنج ہے کہ جو گستاخ رسول ہو، جو آقا علیہ السلام کا دشمن ہو، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. وہ بھائی ہو، باپ ہو. حضور تاج شریعہ نے کہا نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان مال ان پر فدا کر دے. اور حضور مفتی اعظم نے کہا تھا دشمن جاں سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا، دشمن جاں سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے مرکب سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو جو وہابی ہو دیوبندی ہو وہ اس سے ہم اختلاف کریں گے، بے شک کریں گے، کیونکہ وہ اختلاف ہمارا اس نے زمین نہیں دبایا. ہم جس رسول کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جس رسول نے ہمارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو کھینچ کر رکھ دیا، یہ حرام خور اس رسول کی ماں کو جہنمی کہتا ہے. جس رسول نے کہا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ خبیث العقل اسی رسول کے ماں باپ کو لعنتی اور جہنمی کہتے ہیں. مجھے بتاؤ اس سے میرا دوستی کیسے ہو سکتی ہے، اس سے رشتہ داری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں، آج بھی تمہیں مختار کل مان، آج بھی ہم رسول اللہ کو جو بھی مانتے ہیں. میں دیوبندی پہلے تھا، آپ میرے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، میں نے اپنا تعارف نہیں کرا. میرا نام محمد سراج پادری ہے اور میں اڑیا ڈی سے ہوں. میں اس گاؤں سے آتا ہوں کہ دیوبندیوں کے مدرسے میں میں نے 6 سال پڑھائی کی ہے. میں وہاں سے پڑھ کر بڑا ہوا اور مجھے یہ فکر تھی کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی بات ہے کہ جو اہل سنت کے منہج پر ہے. یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکار نہیں سکتے. مجھے بتاؤ اس خبیث کی بات مانوں یا غوث الاعظم کی بات مانوں؟ غوث الاعظم نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. مجھے بتاؤ جب ولیوں کا سردار کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مدد کیجئے، اس کی بات مانی جائے گی، یا جو آج کہے اٹھ کے کہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں، اس کی بات مانی جائے گی؟ بے شک بے شک. تو بات اتنی ہے، ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. برائی ان کی کرنا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، برائی بے شک کرنی چاہیے. اہل یہود کے اندر ایک جو بہت بڑی خصلت تھی اس کو قرآن نے بیان کیا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اہل یہود، اہل جو بنی اسرائیل تھے، ان میں سب سے بڑی برائی یہی تھی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وہ حق کو باطل سے ملایا کرتے تھے اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق کو چھپایا کرتے تھے. حق کو باطل سے کبھی مت ملاؤ، باطل اور حق ایک نہیں ہو سکتے. ایک عاشق رسول کا اتحاد ایک گستاخ رسول سے کبھی نہیں ہو سکتا. ایک رسول اللہ کا غلام کا اتحاد رسول اللہ کے دشمن سے کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ایمان کی کسوٹی ہے، یہی ایمان کا معیار ہے. اور جو قرآن نے اس بات کو بیان کیا کہ حق کو باطل سے مت ملاؤ، حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. ہم ان سے اختلاف ضرور کریں گے اور کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ قیامت تک کریں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے لوگ، ہم جس سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، باہر والے ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں. اچھا دیوبندی ان کے پاس جاتے ہیں، پتہ ہے وہ دیوبندی کیوں کر ہو گئے؟ وہ جاتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں. ہمارے پاس بھی کچھ لوگ آتے ہیں، السلام علیکم، اچھے سے بٹھاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا داڑھی ہے، کیا ٹوپی ہے. اتنی تعریفیں کریں گے نا، خدا کی قسم آپ انہیں بیٹیاں دینے میں مجبور ہو جاؤ گے جو جماعت میں آتے ہیں. اور ہمارا سنی دیکھ کے نا اسے 4 قدم بھاگتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو یہ دیوبندی ہے، بھگاؤ اس کو، پہلے کھڑے ہی مت ہونے تو زمین کھلوا دو، مسجد صاف کرا دو. آپ اگر کسی شخص کی ذاتیات پر اتر کر بات کریں گے، آپ اس کے معیار پر اتر کر بات کریں گے، تو مجھے بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ بہت سارے ہمارے ایسے لوگ، اب ہم لوگ بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ابھی وہ جو دوسرے والے فاؤنڈیشن بنائے ہیں ان میں ان کے ہی کچھ رشتہ داروں نے کہا کہ ہم ان کو 26 بار بول چکے کہ ہم سنی ہیں لیکن یہ مانتے نہیں. تو میں نے کہا بھائی ان کو منوانا بھی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے نا، تم دل سے کیا ہو وہ تو خدا اور رسول جانتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ وہ کہتے ہیں ہم ان کو 36 بار بول چکے سننی ہے لیکن یہ مانتے نہیں، ہم سے جھگڑا کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے دیوبندی صحیح. جب آپ کسی کو چھیڑو گے، اس کی بات ہی نہیں سنو گے، وہ کیا کرے گا مجھے بتاؤ؟ وہ جھلا کے کہے گا نا کہ میں ٹھیک ہوں وہی ہوں. تو آپ اگر کسی چیز کو نہیں معلوم ہے، آپ گروپ پہ لکھنے سے کوئی ہو جائے گا. اگر آپ کو لگتا ہے، شک ہے کہ وہ دیوبندی ہے، آپ اپنی ٹیم کو بولو نا کہ اس کے گھر جائیں، اسے بتائیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا ہیں. اعلیٰ حضرت نے ان کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہا. وہاں بھائی بتا رہے تھے اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیڈکری، رشید احمد گنگوہی، یہ چاروں کا جب کفر ثابت ہوا، اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ ان کو خط لکھے اور ان کو یہ کہا کہ تم نے جو باتیں کہی ہیں یہ آقا علیہ السلام کی توہین ہے اور اسے کفر سرزد ہوتا ہے، تم اپنی ان باتوں سے توبہ کرو.
انہوں نے کہا ہم توبہ نہیں کریں گے، لہٰذا انہوں نے جواب نہیں دیا. تب جا کے اعلیٰ حضرت نے خود کفر کا فتویٰ نہیں دیا، ان کی ان عبارتوں کو آپ نے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا اور انہیں علماء حرمین طیبین کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ جو لوگ اس طرح کی بات کہیں، مثلا جو یہ کہے کہ رسول اللہ کو اتنا علم تھا جتنا علم کے جانور، گدھے اور بچے کو ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ جو رسول اللہ کے بارے میں یہ کہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو حضور کی نبوت میں فرق نہیں پڑے گا، اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ جو رسول اللہ کے بارے میں یہ کہے کہ رسول اللہ کو اتنا ہی علم غیب تھا جتنا کہ شیطان اور ملک الموت کو ہوتا ہے، بلکہ ملک الموت کو زیادہ علم ہے، شیطان کو زیادہ علم ہے، رسول اللہ کو کم ہے. جو اس طرح کی باتیں کرے اور جو یہ کہے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، ان کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ تب جا کے علماء حرمین طیبین نے یہ فتویٰ لکھ کر بھیجا کہ ومن ترک، کہ جو ان کے کفر میں شک کرے، ومن شک فی کفرہ فقد کفر. انہوں نے کہا جس شخص نے، جس آدمی نے ان کی ان عبارتوں کو پڑھا ہے اور یہ باتیں کہی ہیں، ان کے کافر ہونے میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے اور یہ بھی کافر ہے. مجھے بتاؤ اعلیٰ حضرت کی کیا مفتی نہیں تھے؟ آپ فتویٰ نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن آپ نے اس فتوے کو بھیجا حرمین طیبین، اور حرمین طیبین کے 36 مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ دیوبند کے وہ 4 اکابر جنہوں نے حضور کی توہین کی ہے وہ کافر ہیں، اور جو ان کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو اپنے طرف سے مفتی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کسی کے بارے میں شک ہے، وہ دیوبندی آپ کا ریلیٹیو ہے، آپ ہمیں بلائیں، آپ اپنے مدرسے کے مولانا کو بلائیں، وہ کلیئر کریں گے، بات کریں گے. آپ خالص کسی کو دیوبندی ہے بھگاؤ ہٹاؤ، چائے مت پیو، مار دو، گردن کاٹ دو. اور اب تو ماحول میں ایسے ایسے شاعر آ گئے، وہابیوں کو موڑ دو، نچوڑ دو، مڑوڑ دو، استغفر اللہ. کیا ہے یہ؟ کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ انسانیت ہے. حضور کو فرماتے ہیں کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ. آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا پڑوسی اگر ہندو بھی ہو تو کل قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا. اور تم ہو کہ اپنے بھائی کو، اپنے ریلیٹو کو اس طرح سے کر رہے ہو. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ میں غلط بول رہا ہوں بھائی؟ صحیح بتا رہا ہوں کہ نہیں؟ ٹائم بہت کم ہے لیکن آپ سمجھیں. پہلا بات کیا ہے میں نے بتائی، آپ کو ایک دوسرے کے بارے میں برا بالکل نہیں سوچنا ہے. یہ پہلا ٹاپک تھا میرا. آپ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے جانے ٹائم مسافہ کریں، لیکن اتنا نہیں کہ خالی ہاتھ ملائیں، دل بھی ملائیں. ہاتھ ملانے والا کام مت کریں، خالی آپ کا دل بھی ملنا چاہیے، تب جا کے کچھ کام آپ کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور دوسرا ٹاپک میں نے یہ بتایا کہ آپ کسی کو بھی بلا وجہ دیوبندی وہابی اس میٹر کو نہیں چھیڑیں گے. آپ کو اگر کسی کے بارے میں ڈاؤٹ ہے آپ علماء سے رابطہ کریں، ان کے بارے میں پوچھیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اگر ہمیں کسی کام کے لیے کوئی کام کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے ذمہ دار ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، آپ کو یہ اپنے گاؤں میں اس طرح سے کچھ کرنا ہے، کچھ اچھا کرنا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرا والا کر دے گا نا جو ایڈمن ہے، وہ ایک اور ہے ہمارے گاؤں سے، آپ ان کو بتا دیجیے. ہم خالی ٹائپنگ کرنے کے لیے ہیں. ہم واٹس ایپ پہ ایک ایسی لائن لکھ کے بھیجیں گے کہ سارا گروپ جھگڑا ہی کرنے لگے گا، لیکن ہم کام کچھ نہیں کریں گے. سمجھ رہے بات کو؟ تو آپ ایسا نہ کریں. آپ کو اگر کوئی کام دیا جا رہا ہے، کتنی مسجدیں ایسی ہیں جن کا رجسٹریشن آج تک نہیں ہوا ہے؟ ہوا ہے؟ سب کو تو ایسا ہوا نہیں ہوگا، نہیں ہوا ہے. اور چوتھا ٹاپک یہ ہے علم. علم بہت ضروری ہے مسلمانوں میں. جب تک آپ علم نہیں سیکھو گے. اچھا مجھے بتاؤ، جس قوم کو کتاب سب سے پہلے کیا دی گئی؟ کتاب دی گئی. کیا دی گئی؟ کتاب دی گئی. کتاب بھی کون سی؟ قرآن کریم. اور قرآن کریم میں پہلی آیت دی گئی، وہ آیت پتہ ہے کون سی ہے؟ اقرا. کیا ہے؟ اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پڑھو. کیا ہوتا ہے؟ جس قوم کو سب سے پہلے کتاب دی گئی اور کتاب بھی قرآن دیا گیا، اور قرآن میں پہلی آیت جو دی گئی اس میں کہا گیا پڑھو، وہی قوم آج پڑھنے سے نابلد ہے. جس قوم کو آیتیں دی گئی اور پڑھائی دی گئی اور یہ کہا گیا کہ پڑھو، آج وہی قوم پڑھتی نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم پڑھتے ہیں لیکن کہاں پڑھتے ہیں پتہ ہے؟ انسٹاگرام کی سیڈ اسٹوریاں. ہم پڑھتے ہیں لیکن کیا پڑھتے ہیں پتہ ہے؟ دوسروں کے اسٹیٹس. ہم پڑھتے ہیں دوسروں کے نیگیٹو کمنٹ، جو ہمیں پڑھنا چاہیے نا وہ ہم نہیں پڑھتے. آج مسلمان پیچھے اس لیے ہے کہ یہ اپنی اچھائیوں پہ دھیان دینے کی بجائے نا دوسروں کی برائیوں کو کھینچنے میں لگا ہوا ہے. آج مسلمان ذلیل اور رسوا اس لیے ہے کہ اپنی اچھائیوں پہ دھیان دینے کی بجائے نا دوسروں کی برائیوں پہ دھیان دیے ہوئے. تو آپ اپنی اوپر تعمیر کریں، اب اپنے اوپر وقت لگائیں، اپنے آپ کو تعمیر کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو آقا علیہ السلام سے محبت نہیں ہے، بے شک ہم سے بھی زیادہ محبت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو جوان یہ کہہ رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اگر وہی جوان 10 محرم والے دن یا عید میلاد النبی والے دن صبح صبح اٹھ کے سیلون پر جا کر داڑھی مرا کر گٹر میں پھینک کر آئے اور کہے کہ مجھے